السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی کہ دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا تو امام علی نے فرمایا، اے شخص، وہ 3 عمل ہیں، جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے سے پہلے عمل کا وہ انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل، وہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل کہ وہ انسان زندگی میں ہم محمد و آل محمد سے مودت کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان زندگی میں یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہوتی ہے اور فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے اور یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یہ فرماتے تھے، اے اللہ، موت کی سخت دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔
موت کی سختی کے بجائے موت کی شدت فرماتے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھا ہے، کسی کے لیے موت کی آسانی کی دعا نہیں کرتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری کی حالت میں گیا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہے، اور میں نے کہا کہ اگر ایسی حالت ہے تو پھر آپ کے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑتا ہے۔